خیال کے سائے میں درخواست گزار ہوں جناب علامہ محمود نظری صاحب سے کتاب سے ہمارے دلوں کو منور۔ الحمدللہ رب العالمین، میں کھڑی کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا والحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں، میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں، اس وقت میری اور آپ کی حالت ایسی ہے، وہ جب اسکول میں آخری پیریڈ ہوتا ہے نا تو بچوں کی توجہ آخری پیریڈ میں استاد کے لیکچر کی طرف نہیں ہوتی، وہ بجنے والی گھنٹی کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے ہی بجے ویسے ہی ہم بھاگ چلے۔ تو میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں، میں نے کوئی بیان بھی نہیں کرنا، یہ نصیر بھائی بار بار جو ہے وہ کہے جا رہے تھے، اور بس میں نے دو باتیں آپ سے کرنی ہے، کوئی بیان کرنے میں نہیں آئے۔ تو بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نا بس ان چیزوں کو، ساری چیزوں کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں آپ سے کرنی، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں وہ لذت ڈالے، شہد جیسی مٹھاس ڈالے کہ میری باتوں کا ایک ایک حرف آپ کے دلوں پہ آ کر دستک دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو محافل سجائی جاتی ہے نا، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ محفل میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں۔ دیکھیں سب آتے ہیں یہاں پر، آپ کو بڑا وہ کہا جاتا ہے، میں بھی بقیہ محفل میں جاتا ہوں، سب میں یہاں یہی ہوتا ہے کہ کہنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں یار تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ذرا چوڑے ہو کر اس محمد عربی کا نام تو لو نا۔ اب ذرا ایک مرتبہ محبتوں کا اظہار فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس یہ کہ عوام سن کی سن بیٹھی رہتی۔ اب ذرا سنیے، آپ جانتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں وہ اماں عائشہ سے وہ سوئی گما بیٹھی تھی، اماں عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سب نے یہ روایت سن رکھی ہے، بس اشارہ دینا مقصود ہے۔ اماں عائشہ پریشان ہو گئیں کہ اب اس سوئی کو اس رات کے اندھیرے میں ڈھونڈوں کیسے، پریشان تھی نا۔ پھر نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں جیسے حضور آئے نا تو رات کا اندھیرا تھا، حضور جیسے ہی آئے نا تو چہرے کی چمک اتنی تھی کہ میرا سارا گھر روشن ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا پھر جب حضور کا چہرہ تھا نا، گھر تو روشن ہو گیا تھا لیکن حضور نا تھوڑا سا مسکرا پڑے۔ جب حضور مسکرائے نا تو سفید موتی جیسے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلی، اور پھر وہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے نا دیکھ کر امام الانبیاء کا چہرہ دیکھ کر یہ فرمایا تھا، دو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوک میت تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیا ہند لڑیاں۔ تو جب حضور مسکرائے نا تو آپ فرماتی ہیں دانتوں سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ رات کے اندھیرے میں میں نے گمی ہوئی سوئی ڈھونڈ نکالی۔ اس کے بعد نا اماں عائشہ امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھ کر نہ مسکراتی ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کیوں رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اماں عائشہ کہنے لگیں عرض گزار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دیکھ رہی ہوں آپ بڑے ہی حسین ہیں۔ اللہ اکبر، آپ بڑے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کا حسن بیان کریں، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن نبیوں کے امام کا حسن حضور کی ازواج بیان کیا کرتی تھیں۔ اور اماں عائشہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر نا اشعار پڑھا کرتی تھیں، لنا شمس وللآفاق شمس
کہا کرتی تھی لوگوں آسمان کا بھی ایک سورج ہے اور مجھ عائشہ کے گھر میں بھی ایک سورج ہے، فرق اتنا ہے آسمان کا سورج صبح نکلتا ہے رات میں غروب ہو جاتا ہے، اور سنو عائشہ کے گھر کا سورج جب سے نکلا ہے کبھی غروب ہی نہیں ہوتا۔ تو اماں عائشہ کہنے لگی حضور میں آپ کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہی ہوں آپ بڑے حسین ہیں۔ تو پتہ ہے میلاد میں بیٹھنے والوں سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ آج تو تو میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور پھر مسکرا بھی رہی ہے اور پھر میری تعریف بھی کر رہی ہے، پر سن بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ حشر کے میدان میں میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ تو حضور نے ارشاد اماں عائشہ عرض گزار ہوئی حضور محشر کے دن آپ کا چہرہ کون نہیں دیکھے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محشر کی سختیوں میں میرا چہرہ بخیل نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اماں عائشہ عرض گزار ہوئی حضور بخیل کون ہوگا؟ تو اب سنیے حضور نے ارشاد فرمایا بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ سنے بھی پر مجھ محمد پہ درود نہ بھیجے۔ پڑھیے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محفل میں آ کر سننا بیٹھا کریں، اس زبان کو جب تک چل رہی ہے نا تو چلائیں، ورنہ قبر میں جا کر بڑی مشکل پیش آئے گی۔